بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کل ہم نے پڑھا تھا براہ راست ٹیکسوں کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، بالواسطہ جو ٹیکسز ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس اشیاء کی قیمتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس لیے ٹیکس دینے والے کو اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور وہ کسی خاص ناگواری یا ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ حکومت کو ایسے ٹیکسوں سے وصولی یقینی ہوتی ہے، کیونکہ جب صارفین اشیاء خریدتے ہیں تو وہ قیمت کے ساتھ یہ ٹیکس بھی ادا کر دیتے ہیں، اس لیے ان ٹیکسوں سے بچنا مشکل ہے۔ بالواسطہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ٹیکس گزاروں کو دفتری کارروائیوں یا محکمے کے عملے سے واسطہ نہیں پڑتا، اس لیے وہ کئی پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں اور سرکاری خزانے میں ٹیکس کی رقم خود بخود منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ٹیکس اصول مساوات کی شرط پر بھی پورے اترتے ہیں، کیونکہ حکومت اشیاء صارفین پر کم شرح سے ٹیکس عائد کرتی ہے، جبکہ جو لگژریز ہوتی ہیں، جو اشیاء تعیشات پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد پر پڑ جاتا ہے، اس لیے کوئی خاص طبقہ یا شخص ان سے براہ راست متاثر نہیں ہوتا۔ حکومت مضر اشیاء مثلاً افیون، سگریٹ وغیرہ کا استعمال روکنے کے لیے بھاری مقدار میں بالواسطہ ٹیکس عائد کر کے ان کے استعمال کو کم کر لیتی ہے۔ بالواسطہ ٹیکس مالیاتی پالیسی کی کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تفریط زر یا کساد بازاری کے حالات میں لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لیے حکومت ان ٹیکسوں کی شرح کم کر دیتی ہے اور افراط زر کے حالات میں زر کی مقدار کو کم کرنے کے لیے شرح ٹیکس بڑھا دیتی ہے۔ بالواسطہ ٹیکسوں کے کچھ نقصانات بھی ہیں، آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ٹیکس تمام اشیاء پر ایک ہی شرح سے لگائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ضرورت کی جو اصرفی اشیاء ہیں زیادہ تر ملک کے غریب عوام خریدتے ہیں، اس لیے ان ٹیکسوں کا زیادہ بوجھ بھی انہی پر پڑتا ہے اور عوام اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو بعد میں امن و امان برقرار رکھنے میں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ تاجرین بالواسطہ ٹیکسوں کی مخفی نوعیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منافع کو بڑھانے کی غرض سے ان ٹیکسوں کو عائد اشیاء کی قیمتوں میں شامل کرتے رہتے ہیں، جس سے عام آدمی کی زندگی پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس طرح غریبوں کا استحصال تاجرین کا معمول بن جاتا ہے۔ یہ ٹیکس اصول تیقن کے منافی ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیکس دہندگان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا اور کب ٹیکس جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح عوام بے یقینی اور اضطراب کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس لوگوں میں احساس شہریت پیدا ہونے نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹیکس اشیاء کی قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے جب حکومت اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ان ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کرتی ہے تو ساتھ ہی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ملک میں افراط زر کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کوسچن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں آپ نے اب اس کے MCQs کرنے ہیں اور جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے جو ہیں ان کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ 8 اس کے شارٹ کوسچنز ہیں، بہت سمپل سوال ہیں۔ اس میں صرف ایک کوسچن ایسا ہے جو شاید آپ کو اس میں نہ ملے، وہ ہے خسارے کی پالیسی سے کیا مراد ہے۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ جب حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بغیر زر ضمانت رکھے نوٹ جاری کرتی ہے، اور وہ جو نوٹ جاری کرنا ہے اس کو ہم خسارے کی پالیسی کہتے ہیں۔ باقی جو اس کے کوسچنز ہیں وہ اس کے اندر گیون ہیں، جو میں نے آپ کو جس کی ڈیٹیل پڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے تفصیلی جواب ہیں 6 وہ آپ نے کرنے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم بین الاقوامی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ملکی تجارت اور بین الاقوامی جو تجارت ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے، اور آج کل انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیوں اس کو اہمیت حاصل ہے، اور
اس کے علاوہ اس میں ہم ان دونوں کا ڈفرینس جو ہے وہ دیکھیں گے، ملکی اور بین الاقوامی تجارت کا ڈفرینس کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کے فائدے اور نقصانات پڑھیں گے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے، اور آپ نے آج جو ہے اس چیپٹر کی شارٹ کوسچنز بھی پریپیئر کر لینے ہیں، اور جو اس کے لانگ کوسچنز ہیں وہ تو ساتھ ساتھ یقیناً آپ پریپیئر کر رہی ہوں گی، اور ٹیسٹ ڈے پہ آپ کو جو ہے وہ اسی میں سے جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ جو شارٹ کوسچنز ہیں اور لانگ کوسچنز ہیں، اور بہت کم بچے ہیں جو مجھے ٹیسٹ لکھ کے بھیج رہے ہیں، تو کائنڈلی باقی بچے بھی اس پہ انوالو ہوں۔ یہ جو لیکچر دینے کا پرپز یہی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ آپ کی تیاری ہو جائے، اور جب کالج کھلیں تو آپ کے یہ تمام چیپٹرز جو ہیں وہ تیار ہوں، کیونکہ یہ چیپٹرز جو ہیں یہ آپ کو دوبارہ سے نہیں پڑھائے جائیں گے، بلکہ آپ نے ان کو جب آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ سے ان کا ٹیسٹ لیں گے، اور اس کے بعد ہم آگے جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اس لیے کائنڈلی ڈیلی لیکچر لیں، اور اتنا زیادہ پڑھایا بھی نہیں جاتا، بلکہ تھوڑا پڑھاتے ہیں تاکہ بچے ڈیلی کی ڈیلی اس کو لرن کر سکیں۔ تو ڈیلی اس کو یاد کریں، لرن کریں، ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے دیں، اس طرح آپ کی گھر بیٹھے جو ہے تیاری ہو جائے گی، اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔